جبکہ ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ جاتے ہیں، صدر ہمارے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی ٹائیاں ہی آپ گن لیں کہ دن میں 6-7 ٹائیاں یہ تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن ایران کے صدر احمدی نژاد وہ جتنے سادہ ہیں، جس طرح سے وہ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، وہ تقریباً دنیا کے ہر مسلمان کے لیے لائق ستائش ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک بار پھر ایران کے صدر بن جائیں گے؟ اب یہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور جاوید ہاشمی صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک چلائیں گے تو اکٹھے چلائیں گے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی ہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی 6 گھنٹے میں ختم ہونے کا ایک طرح سے اعلان کر دیا تھا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جاوید ہاشمی اور مولانا فضل الرحمان کوئی مل کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دروازہ بھی شاہد خاقان عباسی کھٹکھٹا رہے ہوں۔ جس طرح سے کاکڑ صاحب نے دروازہ نہیں کھٹکایا تھا تو دروازہ کھل گیا تھا، پی ڈی ایم والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کھل گیا۔ تو شاہد خاقان عباسی دیکھتے ہیں کہ دستک دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب وہ دستک دے دیں گے تو دروازہ کھل جا سم کی طرح کھل جائے گا۔ سعودی عرب سے کتنے زیادہ قیدی پاکستان لائے گئے، سری لنکا سے کتنے زیادہ قیدی پاکستان آئے، لیکن عافیہ صدیقی کے حوالے سے اس حکومت کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ بل کلنٹن اپنی 2 خواتین قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے دوسرے ملک جاتے ہیں، وہاں سے اپنی ان 2 امریکی خواتین کو رہا کر کے لے آتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی ان کو امریکہ میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستانی حکام دوسرے ممالک میں موجود قیدیوں کی رہائی کے لیے ضرور کام کرتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی کے حوالے سے آخر کار کیا رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ملک اپنے شہریوں کی، وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ پاکستان کے بہت سے قیدی دوسرے ممالک میں موجود ہیں جن کی رہائی کے لیے پاکستانی حکام کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب سے کتنے زیادہ قیدی پاکستان لائے گئے، سری لنکا سے کتنے زیادہ قیدی پاکستان آئے، لیکن عافیہ صدیقی کے حوالے سے اس حکومت کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ بل کلنٹن اپنی 2 خواتین قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے دوسرے ملک جاتے ہیں، وہاں سے اپنی ان 2 امریکی خواتین کو رہا کر کے لے آتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی ان کو امریکہ میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستانی حکام دوسرے ممالک میں موجود قیدیوں کی رہائی کے لیے ضرور کام کرتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی کے حوالے سے آخر کار کیا رکاوٹ ہے، کیا قدغن ہے کہ ان کو پاکستان نہیں لایا جا رہا، جبکہ آج کی حکومت امریکہ کے بہت قریب ہے، امریکہ کے ساتھ دوستی کے دعوے کرتے ہیں۔ عمران خان کو جس طرح سے اقتدار سے نکالا گیا، امریکہ اور آج کی رجیم نے مل کے یہ ساری کوششیں کی تھی، اس وقت سے لے کے اب تک امریکہ اور آج کی رجیم، شہباز شریف، پی ڈی ایم سارے ایک پیج پر ہیں۔ اس کے باوجود بھی عافیہ صدیقی پاکستان نہیں آ سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کے حکمرانوں کی طرف سے اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی؟ عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ فوزیہ صدیقی وہ امریکہ جاتی رہتی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ اپنی سسٹر کی رہائی کی مہم چلائی جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی پذیرائی، کوئی کامیابی سر دست نظر نہیں آتی۔ پاکستان سے وزیر اعظم امریکہ جاتے ہیں یا امریکی سفیر یہاں پہ ہوتے ہیں، امریکی کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے تو ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ کے ساتھ پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری گئے، وہ ملے۔ ڈونلڈ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے گئے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ ملے۔ جناب شہباز شریف صاحب پاکستان سے گئے، ان کے ساتھ بھی ڈونلڈ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ ڈونلڈ بلوم کے ساتھ بھی پاکستان کے اندر ملاقاتیں ہمارے حکام کی ہوتی رہتی ہیں، وزیر اعظم کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی، ڈپٹی وزیر اعظم کی، کئی اور دیگر لوگوں کی بھی۔ آج کل جو وزراء ہیں جو حکومت میں، ان کی ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، امریکی سفیر کے ساتھ، لیکن عافیہ صدیقی کے حوالے سے کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے حکام، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور ہمارے دیگر حکام کیا امریکہ کے ساتھ وہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر رکاوٹ کیا آ جاتی ہے؟ فوزیہ صدیقی اب بھی ٹیکساس میں ان سے ملی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک میری ملاقات ہو گئی، دوسری آج ملاقات ہونے والی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی صحت کچھ
بہتر نہیں ہے، ان کے چہرے کی ایک سائڈ متاثر ہو چکی ہے۔ ہمارے حکام، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم وہاں جاتے ہیں، وہاں ڈونلڈ کے ساتھ جھپیاں ڈالتے ہیں، بڑی قربت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ہمارے حکام اسی طرح سے ملتے ہیں جیسے آپ بہت ہی قریبی دوست سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ لوگ آج کے ہمارے حکمران اور جو اس سے پہلے گزرے ہیں وہ عافیہ صدیقی کو قوم کی بیٹی سمجھتے ہیں، اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ اپنی بیٹی سمجھتے ہوتے تو اب تک عافیہ صدیقی جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا پاکستان ضرور آ جاتی، کیونکہ پاکستان کی امریکہ کو قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کسی ایک معاملے میں بھی عافیہ صدیقی کی رہائی مشروط کر سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ قوم کی بیٹی ہے، ان کی اپنی بیٹی نہیں ہے، اس لیے یہ زبانی کلامی تو بہت باتیں کرتے ہیں۔ آج کے حکمران نہیں بلکہ جب سے عافیہ صدیقی قید میں ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت مکمل طور پر آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت مکمل طور پر آئی، تحریک انصاف کی حکومت مکمل طور پر آئی، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جزوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد نگران حکومت آئی، اور آج پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کی حکومت ہے۔ لیکن عافیہ صدیقی کو ہر حکمران کی طرف سے، ہر حکومت کی طرف سے قوم کی بیٹی سمجھا گیا، اور قوم کی بیٹیاں ان کی کیا پاکستان میں حالت ہے، کس طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کے آپ اکاؤنٹس دیکھ لیں، ان کے آپ لائف اسٹائل دیکھ لیں، اصل میں وہ ان کی بیٹیاں ہیں، باقی ساری قوم کی بیٹیاں ہیں جن کی حالت عافیہ صدیقی جیسی ہے۔ ایران میں 28 جون کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد فوری طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ 28 جون کو انتخابات ہوں گے، اور ان انتخابات میں ایک بار پھر احمدی نژاد حصہ لے رہے ہیں۔ احمدی نژاد کی ایک اپنی شہرت ہے، جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے سے وہ ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران کی بات تو بہرحال ہر صدر ایران نے کرنی ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے وہ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ فلسطین کی بات کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ اسرائیل کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، یہ ہر ملک کا صدر اور وزیر اعظم ایسا نہیں کر سکتا۔ اور باقی جو ان کا اپنا لائف سٹائل ہے اس کو بھی بہت سے نہ صرف ایرانی بلکہ دوسرے ممالک کے مسلمان وہ بھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں گئے، وہاں پہ 7 روز تک وہ رہے، لیکن ان کا 7 دن میں ایک ہی کوٹ تھا، ایک ہی لباس تھا، گویا ان کو کوئی گلیمرس بننے کا شوق نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ جاتے ہیں، صدر ہمارے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی ٹائیاں ہی آپ گن لیں کہ دن میں 6-7 ٹائیاں یہ تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن ایران کے صدر احمدی نژاد وہ جتنے سادہ ہیں، جس طرح سے وہ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، وہ تقریباً دنیا کے ہر مسلمان کے لیے لائق ستائش ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک بار پھر ایران کے صدر بن جائیں؟ اگر وہ ایران کے صدر بنتے ہیں تو پھر ایران کے لیے وہ کتنے زیادہ سود مند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے، ان کے مقابلے میں کون کون آتا ہے، اور ایرانی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کے ملک کے لیے احمدی نژاد ایران کے صدر بن چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تو وہ جیت نہیں سکے تھے۔ ایرانیوں کے سامنے بہت سے معاملات ہوں گے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا صدر سود مند ہو سکتا ہے۔ باقی ہائی لیول کی سیاست وہ بھی ایسے انتخابات میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اوپر بیٹھے لوگ صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے کون سا لیڈر بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ انتظار کرتے ہیں 28 جون کا، جب ایران میں صدارتی انتخابات ہوں گے تو احمدی نژاد کو ایرانی قوم ایک مرتبہ پھر اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ میں دل کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 گھنٹے ہیں۔ باقاعدہ ان کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی کہ اب میری زندگی کے آخری 6 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بخشی، ان کے 6 گھنٹے 2-2.5 سال پر محیط ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 10-15 سال مزید اس دنیا میں زندہ رہیں، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ صحت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ جاوید ہاشمی صاحب کبھی مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان کے جدہ میں سرور پیلس میں منتقل ہوئے تھے تو اپنے پیچھے انہوں نے جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نون کا صدر بنایا تھا۔ وہ مسلم لیگ نون کے سب سے اعلیٰ عہدے پر
براجمان ہوئے اور واپسی پر میاں نواز شریف اور ان کے مابین اس طرح سے نہ نبھ سکی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا۔ وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے تھے تو ان کے پاس کلثوم نواز صاحبہ آئی تھیں، انہوں نے منت کی، ترلا کیا، لیکن جاوید ہاشمی صاحب مان کر نہ دیے اور وہ پھر کچھ عرصے کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ ان کو عمران خان کی طرف سے وائس چیئرمین بنایا گیا اور عین اس موقع پر جب عمران خان کا دھرنا عروج پر تھا انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، عمران خان کے خلاف بھی باتیں کی کہ عمران خان تو کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا تھا اعلیٰ عہدے سے، اور پھر تحریک انصاف کو بھی انہوں نے اس موقع پر چھوڑا جب ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے انتخاب لڑا ملتان میں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار سے ہار گئے تھے۔ آج کل وہ عمران خان کے ایک بار پھر ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے عمران خان کا ٹویٹ اور اس میں جو ڈاکومنٹری جاری کی گئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا عمران خان پر کارروائی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے، جبکہ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں جو کچھ عمران خان کی اس ڈاکومنٹری میں کہا گیا ہے، جو عمران خان نے جاری کی ہے، اس میں جو کچھ بھی پاک فوج کے حوالے سے کہا گیا ہے سب کو میں قبول کرتا ہوں، مجھے جو کچھ کرنا ہے آؤ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی آج کل پسلی سے وکھی سے بول رہے ہیں آج کے اداروں کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے باتیں اگر تحریک انصاف والے کریں تو اب تک ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہرحال کچھ ایج حاصل ہے کہ وہ جو بھی بات کر جائیں وہ دوسری طرف ہضم ہو جاتی ہے۔ نہ جانے مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا گدڑ سنگی ہے، کیا جادو کی چھڑی ہے، کیا ان کے پاس کوئی مواد ہے، کوئی فلمیں ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر کسی قسم کا بھی منفی رد عمل نہیں آتا۔ اب یہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان اور جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک چلائیں گے تو اکٹھے چلائیں گے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی 6 گھنٹے میں ختم ہونے کا ایک طرح سے اعلان کر دیا تھا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جاوید ہاشمی اور مولانا فضل الرحمان کوئی مل کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 6 گھنٹوں کو 6,006 کروڑ گھنٹوں پر محیط کر دیا ہو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب عوام پاکستان پارٹی لے کر نکلے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں، کس گیٹ سے نکلے ہیں اور کس گیٹ میں یہ داخل ہوں گے؟ پاکستان میں پارٹیوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی نئی پارٹی لے کر، ان کے ساتھ باقی بھی کئی لیڈر ہیں، پہلے تو ان کی پارٹی کا کوئی نام رکھا نہیں جا رہا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ، اب ان کی طرف سے عوام پاکستان پارٹی کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کتنی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ آئندہ ہو سکتا ہے کہ یہی پارٹی جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اس نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی تھی، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان پارٹی بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پچھاڑتے ہوئے آئندہ انتخابات میں مارکت العرا پارٹی ثابت ہو۔ آئندہ انتخابات کب ہونے ہیں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے تو 4.5 پونے 5 سال ابھی مدت باقی ہے ان حکومتوں کی، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اگلے 4 ماہ میں، 5 ماہ میں، 6 ماہ میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جب انتخابات ہوتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کیا وہ 2/3 اکثریت حاصل کرے گی یا اس سے بھی زیادہ؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دروازہ بھی شاہد خاقان عباسی کھٹکھٹا رہے ہوں، جس طرح سے کاکڑ صاحب نے دروازہ نہیں کھٹکایا تھا تو دروازہ کھل گیا تھا، پی ڈی ایم والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کھل گیا۔ تو شاہد خاقان عباسی دیکھتے ہیں کہ دستک دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب وہ دستک دے دیں گے تو دروازہ کھل جا سم کی طرح کھل جائے گا، جس طرح سے پی ڈی ایم کے لیے کھلا تھا۔ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے شاہد خاقان عباسی کب اقتدار میں آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔